ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے زراعت کی کھیتی. تو اس حوالے سے زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ جو نقد آور فصل ہے وہ کپاس ہے. تو کپاس کی پیداوار میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ ڈسکشن کیا تھا. ہمارے جو مہمان تھیں کاٹن انسپیکٹر میڈم رابعہ کمل صاحبہ، انہوں نے بتایا تھا ہمیں. تو آج کے پروگرام میں ان سے یہ ہم پوچھیں گے، ہمیں یہ وہ بتائیں گے، بلکہ گائیڈ کریں گے کاشتکاروں کو بھی کہ کپاس کی پیداوار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، ہم اس کو منافع بخش کیسے بنا سکتے ہیں. تو آج ہم کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ شروع. تو السلام علیکم میڈم. تو آج ہمیں آپ بتائیں کہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اور جو بی ٹی اور نان بی ٹی ورائٹیز میں فرق کیا ہے، اور کس طرح سے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اس شعبے کو. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میری کاشتکاروں سے درخواست ہے کہ جو بھی انفارمیشنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اس پر عمل پیرا ہوا کریں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. تو کپاس کی جو فصل ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سلیکشن آف ورائٹیز، سلیکشن آف سیڈ. تو آج کل جیسا ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ فارمرز جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ ورائٹیز جو ہے نا پیچھے لائنز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی اس کا پوٹینشیل کیا ہے، یہ ہمارے اس ایریے کے اکارڈنگ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس میں پیسٹ ریزسٹنٹ ہے، تو سیڈ کیسا ہے، اس کی جرمینیشن کیسی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سلیکشن آف سیڈ کرنی چاہیے کہ ہم ورائٹیز لیں. آج کل جو ہے کیونکہ یہ جو بی ٹی ورائٹیز تھیں تو اس میں جو ہے نا ریزسٹنس تھی اگینسٹ بول ورمز، اسپیشلی اس میں اسپاٹڈ بول ورمز، امریکن اور پنک بول ورمز. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ورائٹیز تھیں ان میں جو ہے وہ ان کا جو برتھ ہے وہ کم ہوتی گئی ہے، تو اس کو بھی ہم ایز اے نان بی ٹی ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو ریکمنڈیشن بھی ویسے یہ ہے کہ آپ کو 10% ایریے پہ نا جو ہے نا وہ آپ کو نان بی ٹی ورائٹیز لگانی چاہیے، تاکہ جو پیسٹ ہے نا اس کو ہم ٹائملی جو ہے نا وہ کنٹرول بھی کر سکیں اور پیسٹ میں ریزسٹنس کریٹ نہ ہو اگینسٹ اینی مطلب جو بھی کیمیکل اسپرے کرتے ہیں ہم اس کے خلاف. تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی جو ہے نمبر آف پلانٹس جو ہیں وہ ایکڑ میں پورے کرنے چاہیے، اس سے جو ہے ہم اپنی پیداوار زیادہ لے سکتے ہیں. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ٹائملی اپلیکیشن آف فرٹیلائزرز. اب جیسے فرٹیلائزرز کا سینیریو ہے، یوریا کی پرائسز جو ہے ہائک ہوئی ہیں، اس میں ڈی اے پی کی بھی ہائک ہوئی ہیں. لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جو یوریا ہے نائٹروجن فرٹیلائزر صرف وہی کھاد ہے، حالانکہ پودے کو جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، بیلنس نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں. اس میں اس کو نائٹروجن، پوٹاش اور فاسفورس والی کھادیں چاہیے ہوتی ہیں، ساتھ میں بوران اور زنک بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بال فارمیشن کے لیے جو بوران ہے اس کا بڑا اہم رول ہے، ویگر ہوتا ہے اس کا جو بول ہے، اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ کپاس کی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. جو نائٹروجن فرٹیلائزر ہے اس کی ویجیٹیٹو گروتھ کرتی ہیں، جو اس کی فاسفورس کی جو فرٹیلائزرز ہیں وہ اس کا جو ہے ریپروڈکٹیو اسٹرینتھ کریٹ کرتی ہیں، اس میں فروٹنگ زیادہ لاتی ہیں. اسی طرح پوٹاش جو ہے وہ اس کی جتنی انزائمیٹک ایکٹیویٹی ہے، انزائمز ہو رہے ہیں، جتنے بھی ریئیکشنز ہو رہے ہیں اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہے، بڑھاتی ہے. تو یہ ہمیں ایک نیوٹرینٹس جو ہے نا ہمیں بیلنس چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کہتے ہیں متناسب کھادوں کا استعمال کریں. تو میری کاشتکاروں سے یہ گزارش ہے کہ اس میں جو فاسفورسی اور پوٹاش کی کھادیں ہیں اس کو لازماً اس کو ساتھ میں شامل کریں، صرف نائٹروجن جو ہے اس پہ نہ رہیں. تو چوتھی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے پیسٹ مینجمنٹ. ٹائملی پیسٹ مینیج کریں آپ اس کو، اور اس سے جو ہے بھرپور فائدہ جو ہے فصل کا جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. صحیح. تو میڈم اس سے پہلے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی جو تھی وہ نان بیٹیز ہوتی تھی، وہ اگست میں سٹارٹ کرتے تھے، اس کی پکنگ تو اور دسمبر تک جاتی تھی، 3 دفعہ 4 دفعہ پکنگ کرتے تھے. اب جو بی ٹی اقسام آئی ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں وہ بھی نان بی ٹی بنتی جا رہی ہیں، تو اب تو ایک دفعہ پکنگ کریں تو اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، اور پہلے کی پیداوار بھی 3-4 دفعہ پکنگ کرنے سے وہ پیداوار 30-40-50 من تک چلی جاتی تھی. اب ایک تو یہ المیہ ہوا ہے کہ جب سے بی ٹیز آئی ہیں لوگوں کو یہ اویئرنیس دی گئی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یا لوگوں نے سیڈ کمپنیوں، سیڈ مافیاز یا سیڈ کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ بہت زیادہ بڑی اچھی پوٹینشیل ہے، بڑی پیداوار دیتی ہیں، تو سارے لوگوں نے نان بی ٹی کو ضائع کر دیا. اب تو نان بی ٹی ملنا بھی بڑا مشکل ہو گیا کہ نان بی ٹی ملے کہاں سے. اور نان بی ٹی کا جو دیکھا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ تھا، جیسے ابھی آپ نے بتایا، بڑی نالجفل بات ہے کہ
اس کے اندر قوت مدافعت ختم ہو چکی ہے بیٹی کے اندر، تو اب تو وہ نہیں دے رہی پروڈکشن اس طرح سے. تو بالکل سر، اس میں یہ ہے کہ فارمرز جو ہے نا اس کو ایک تو یہ کریں کہ جتنی بھی یہ ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ریکمینڈیڈ جو ورائٹیز ہیں وہاں سے لیں، یا سب سے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ اپنا سیڈ خود پروڈیوس کریں. صحیح تاکہ اس میں آپ کو شیورٹی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ورائٹیز ہے. پھر بندہ خود چیک بھی کر لیتا ہے کہ پروڈکشن کتنی، بالکل مکسنگ آف ورائٹیز نہیں ہوتی کس طرح کی. اور بی ٹی اور نان بی ٹی ورائٹیز کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ فارمرز کے لیول پہ اویلیبلٹی تو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے نا میتھڈ ہے، مطلب محلول ہوتا ہے کینامائسین، جو کہ ایک اسپیشل ایج کی کراپ کے لیے ہوتا ہے. اس میں 15 ڈیز کے لیے جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے نا وہ تقریباً 50 ملی گرام ہے. اس کا ہم اسپرے کرتے ہیں، جس میں جو نان بیٹیز ہوتی ہیں ان میں یلوئنگ آف لیو ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹی ورائٹیز ہے کہ ادر نان بیٹی ورائٹیز ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹرپ میتھڈ ہوتا ہے، تو وہ اسٹرپس بنی ہوتی ہیں، بیٹی اسٹرپس ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے نا ہم کراپ جو بھی گرو ہو اس کی ہم لیوز یا پھر سیڈ جو ہے اس کو گرائنڈ کر کے تھرو اسپیشل پروسیجر جو ہے نا ایکسٹریکٹ بنا کے اس میں ہم وہ اسٹرپس ڈالتے ہیں، جیسے پی ایچ معلوم کرتے ہیں سیم اسی طرح بیٹی اسٹرپس ہوتی ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس کی اسپیشل اسٹینڈرڈ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بیٹی ہیں یا یہ نان بیٹی ورائٹیز ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ورائٹیز کا کہ ہم لگا کیا رہے ہیں، اس کا کتنا پوٹینشیل ہے، اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کی جو پیسٹ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو جو ہیں وہ ورائٹیز ایسی بنانا پڑیں گی کہ جو کہ ہمارے لیے آگے چل کے جو ہیں وہ زیادہ بمپر کراپ دے سکیں، فائدہ مند ثابت ہوں اور اچھی پروڈکٹ دے سکیں، پیداوار دے سکیں. اچھا، ابھی آپ نے یہ ایک بتایا ہے کہ ہمیں 10% رقبے پہ نان بی ٹی لگانی چاہیے، باقی اگر بی ٹی بھی لگاتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ کیا ہوگا؟ سر اس آپ پیسٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی نا، اسی میں ہے کہ سر اس میں جو ہے ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے نا. مطلب وہ بی ٹی بھی ہوگی نان بی ٹی بھی ہوگی، تو اس لیے ہمارے فائدہ مند ہے کہ اس میں جو ریزسٹنس ہے نا اگینسٹ دی جتنے بھی ہم نے جینس کی ہوئی ہے پیسٹ ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ کمی ہوگی. تو جیسے ہم کیمیکلز اسپرے کرتے ہیں تو ریکمینڈیڈ جتنی ڈوز ہوتی ہیں 1-2 دفعہ اس پہ کرنے کے باوجود نیکسٹ ہمیں ڈوز انکریز کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس سے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، اس سے وہ کیڑا مرتا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں دونوں کو لائن اپ کرنا چاہیے تاکہ نا ہم زیادہ جو ہے وہ اچھی طرح اس کو کریں. صحیح. میڈم میرا بھی کچھ تجربہ ہے، میں بھی فارمنگ تھوڑی بہت کرتا ہوں، تھوڑا سا ایکسپیرینس میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پچھلے یہ گزشتہ سال گزرا ہے، کلائمیٹ چینج تھا، بارشیں بہت زیادہ تھیں، جن لوگوں نے ارلی کاٹن لگائی ہے نا انہوں نے بہت اچھی پروڈکٹ وہ حاصل کی، پیداوار حاصل کی ہے. اور جو لیٹ ہو گئے ہیں وہ تو اتنی ڈیمیج ہوئی ہے کہ 2-3 من 4 من فی ایکڑ سے نہیں بڑھ سکے. تو اس کی یہ واقعی ایسا ہے کہ ارلی کاٹن لگانے سے بہتر پیداوار ہو سکتی ہے، اور ارلی کب سے سٹارٹ کی جائے اور کب تک یہ کمپلیٹ کر لی جائے، اس حوالے سے تھوڑا بریف کر دیں کاشتکاروں کو. جو ڈپارٹمنٹ کی سفارشات ہیں وہ 1 اپریل سے ہے. اچھا، مطلب 30 تک جو ہے نا وہ آپ اپنی مئی تک جو ہے نا وہ لیٹ اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی سوئنگ کمپلیٹ کریں. چونکہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، نیچرل فیکٹ ہے، اس کو ہم کنٹرول تو نہیں کر سکتے، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں یہ بات. بالکل، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجیز ایسے بنا سکتے ہیں، ایسے مینیج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اس سے فروٹفل ہوں یہ ہمارے لیے. تو جیسے آپ کہتے ہیں روٹین سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس میں یہ تھا کہ جرمینیشن بھی افیکٹ ہوئی تھی، پیسٹ جو ہے وہ انفیسٹیشن بھی انکریز ہوئی تھی. تو ارلی میں ہم جو ہے نا 1 اپریل ہی جو ہے نا فارمرز کو گائیڈ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ مارچ میں آپ لینڈ پریپریشن کریں، اس کو چھوڑ دیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ ٹائملی آپ سوئنگ کریں تو انشاءاللہ جو ہے. تو ویسے بھی تو جنہوں نے لوگوں نے ویٹ لگائی ہے وہ تو 1 اپریل سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی ان کی. بالکل سر، ابھی جیسے کچھ رقبہ ہوتا ہے لوگوں نے خالی رکھا ہوتا ہے تو وہ ارلی ہو سکتا ہے وہ بھی تیار کر لیں، اور 1 اپریل سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ بالکل 1 اپریل سے جو 1 اپریل سٹارٹ کر دیں. تو کتنا جلدی سے جلدی کتنی جلدی تک وہ کاشت کر لیں جو اس کی بہتر اچھی پیداوار حاصل ہو. 1 سے سر ہم 30 اپریل تک میکسیمم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، پیک 15 تک نا. تو اس سے اگر کوئی لیٹ جاتا ہے تو مئی تک کر جاتا ہے، لیکن وہ ٹیمپریچر انکریز کر جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ لگا لینی چاہیے فصل. وہ پیداوار متاثر ہوتی ہے، جتنا لیٹ ہوگا اتنی پیداوار متاثر ہوگی. بالکل، تقریباً 5 من ریکمنڈیشنز وہ ہے ریسرچ سے، مطلب یہ ہے کہ 5 من جو ہے نا
پر اس ڈے کے حوالے سے نا ڈیکریز ہوتی ہے ییلڈ آپ کی، اگر آپ جتنے دن لیٹ کرتے جاتے ہیں گندم کے لیے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر.